کلپ نمبر 3۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 3 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن، تعلیم القرآن سے قرآن شک و شبہ سے پاک ہے، ہدایت کی کتاب ہے اور متقین کے اوصاف سنیں گے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا جس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ فضیلت: سورہ بقرہ پڑھتے رہنے میں برکت اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ خلاصہ مضامین: سورہ بقرہ میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور رسالت اور حشر و نشر وغیرہ کا بیان، عبادات جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکام، معاملات جیسے نکاح، طلاق، ایلا، عدت، رضاعت، قتل ناحق، قصاص، شراب، جوئے اور سود وغیرہ سے متعلق احکام، بنی اسرائیل کے مختلف احوال اور ان کی اجتماعی زندگی کی کثیر خرابیوں کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ قرآن کریم کی 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں جدا جدا پڑھنے کی وجہ سے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان حروف کی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 2۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ فرمائے کہ قرآن ایسی بلند رتبہ اور عظیم الشان کتاب ہے جس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو خدا سے ڈرنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اہم باتیں: نمبر 1، قرآن مجید کی حقانیت میں شک کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کتاب الہی ہونے کے انتہائی مضبوط اور واضح دلائل موجود ہیں جن پر غور کرنے کے بعد کوئی انصاف پسند اور عقل مند شخص قرآن کی حقانیت اور کتاب الہی ہونے میں شک کر ہی نہیں سکتا۔ ضدی اور مخالف لوگوں کا شک کرنا ایسے ہے جیسے کوئی اندھا سورج کے وجود کا انکار کر دے۔ نمبر 2، تقویٰ کا لغوی معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور اصطلاح شرع میں تقویٰ نفس کو ہر اس کام سے بچانے کا نام ہے جس سے بندہ عذاب الہی کا مستحق ہو۔ کفر و شرک اور کبیرہ گناہوں سے بچنا اور فرائض و واجبات ادا کرنا تقویٰ کی معروف مثالیں ہیں۔ نمبر 3، قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن و کافر ہر شخص کے لیے ہے، لیکن قرآن سے حقیقی نفع چونکہ صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں اسے بطور خاص متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ آیت نمبر 3۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے متقین کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور تمام حقوق و آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اہم باتیں: نمبر 1، ایمان سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ہے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، جبکہ کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کفر کہلاتا ہے۔ نمبر 2، عمل اگرچہ ایمان کا حصہ نہیں لیکن فرائض و واجبات اور دیگر ضروری احکام پر عمل کرنا لازم ہے۔ نمبر 3، غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اسے اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے معلوم نہ کر سکے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا اور جنت و جہنم وغیرہ۔ انبیاء علیہ السلام پر اعتماد کرتے ہوئے اسے مان لینا غیب پر ایمان لانا ہے۔ نمبر 4، نماز کے حقوق و آداب میں یہ چیزیں داخل ہیں: ہمیشہ ٹھیک وقت پر اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کے فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کا خیال رکھنا، تمام مفسدات و مکروہات سے بچنا، بدن، دل اور خیالات سب نماز میں مشغول ہوں۔ نمبر 5، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یا اس سے تمام قسم کے صدقات مراد ہیں جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا، اور کچھ خرچ کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ متقی لوگ خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں۔